معاف کرنے سے انسان کا دل پاکیزہ رہتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. اور بالکل ایسے ہی جیسے وہ انسان جو دل کا مریض ہو وہ بادام بھی کھائے، اخروٹ بھی استعمال کرے، فریش فروٹ بھی لیتا رہے، قیمتی غذائیں بھی کھائے، طرح طرح کے وٹامنز بھی لیتا رہے، لیکن اگر وہ جگر کا مریض ہے اور دل کا مریض ہے تو اس کی غذائیں اس کے جسم پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اور جب کسی انسان کا دل کینے کا، انتقام کا، بغض کا، حسد کا مریض ہو جاتا ہے تو یہ روحانی مرض جب دل کو لگتے ہیں پھر نمازیں، زکوٰۃ، روزے، نیکیاں، اذکار، تہجدیں، عمرے، حجے، یہ اس کے اوپر وہ اثر نہیں کر رہے ہوتے جو ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوتا ہے. کیونکہ اعمال کی قبولیت کا گہرا تعلق دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام کائنات علیہ السلام کی حدیث سماعت کیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، الصادق المصدوق ارشاد فرماتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور میں جب اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو مجھے تو یہاں تک کہنے کو جی کرتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال میں فلاں گناہ ہے، معاف کر دیں، یہ گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا. کرتے کرتے ایک بدترین گناہ یہ آتا ہے جب اللہ اس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کینے سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر معافی کا نہیں انتقام ہی کا جذبہ ہے اور ہر وقت کڑتا ہی رہتا ہے کہ میں نے بدلہ کیسا لینا ہے، ناکوں چنے کیسے چبوانے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دینا ہے. جب اس کیفیت کو اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا. انظروا هذین، 2 دفعہ حدیث میں آتا ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا. ان دونوں کو میں نے معاف نہیں کرنا جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں. ان کا کیس پیچھے کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.